یہ تو ہمارا 3 نسلوں کی سن. اب میرے اور آپ نے مل کے جدوجہد کرنا ہے. میں نے اور آپ کے جدوجہد کرنا ہے. بلتستان، گلگت بلتستان کے نیا نسل کے ساتھ میں نے جدوجہد کرنا ہے. اور جو قائد عوام کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نامکمل مشن ہے، میں نے اور آپ کے مل کے ان کو مکمل کرنا ہے. اور میں اپنے گلگت بلتستان کے جیالوں کے لیے، جہاں قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، صحیح معنوں میں اگر ہم نے اس روٹی کپڑا اور مکان کا جو دعویٰ ہے، جو نعرہ ہے، جو منشور ہے، گلگت بلتستان میں اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو ہمیں 3 اصولوں پہ کام کرنا پڑے گا. کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیں حق حاکمیت دلوانا پڑے گا، حق ملکیت دلوانے پڑے گا، اور جو نوجوان ہیں ان کے حق روزگار دلوانا. تو یہ میرا اور آپ کا پیپلز پارٹی کا نیا نسل کا جدوجہد آپ کو حق حاکمیت دلوانے کا ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تب ہوگا جب ہم گلگت بلتستان کو تمام 18ویں ترمیم کے جو پروٹیکشنز ہے، جو سہولتیں ہیں، جو طاقت ہے، جو آپ کو اپنے وسائل کے مالک بنائے گا، آپ کو اپنے قسمت کا مالک بنائے گا، وہ تب ہوگا جو 18ویں ترمیم کے اختیار صوبہ سندھ کے پاس ہے، صوبہ پنجاب کے پاس ہے، صوبہ بلوچستان کے پاس ہے، صوبہ پختونخوا کے پاس ہے. جب وہ صوبہ گلگت بلتستان کے پاس وہ اختیار ہوگا، وہ طاقت ہوگا، وہ آئینی تحفظ ہوگا، تو پھر ہمارا نیا نسل سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. جہاں اس حق حاکمیت کو مجھے نوٹ دیا گیا کہ کانچی نے ضلع خرمنگ میں ایٹم بم کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا. مجھ سے غلطی ہو. یہ تو مقابلہ کرتے آ رہے ہیں نا کہ مطلب اتنا تو صحیح ہے. چلے بلتستان سے تو ہوا نا، بلتستان کی سرزمین سے ہوا. تو میں یہ کہنے میں پھر یہ تو کہہ سکتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ جو پاکستان کو دیا گیا وہ بلتستان کے سرزمین سے اعلان ہوا، تو بلتستان کا تحفہ. حق حاکمیت کے بعد ہمیں حق مالکیت چاہیے. آپ کو جو یہ تمام سرزمین ہے، پہاڑوں سے لے کے نیچے دریا تک، جو زمین کے اوپر ہے، جو زمین کے نیچے ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا وسائل ہے. اور جب تک یہ اسلام آباد مانے گا نہیں، جب تک اسلام آباد مانے گا نہیں، تب تک نہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا، نہ اسلام آباد ترقی کرے گا. ان کو یہ پہلا ماننا پڑے گا کہ یہ زمین آپ کا، یہ وسائل آپ کے، یہ معدنیات آپ کے، یہ اثاثے آپ کے. اور ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار ہو کیوں نہ ہو، ہم چاہتے ہو کہ معاشی ترقی ہو کیوں نہ ہو، مگر سب سے پہلا حق بلتستان، گلگت بلتستان کے عوام کے پاس. پہلا حق بلتستان کے، پھر بعد میں بالکل دوسرے کے حق. سب سے پہلا حق آپ کا. آپ ترقی کریں گے، آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے، تو وہ سامان تو اسلام آباد سے ہوتے ہوئے کراچی پورٹ تک جائے گا نا. وہ آپ کا کراچی کا نام بھی انہوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج بنا. آپ کے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو اس کا معاشی فائدہ ہوگا، آپ کی معیشت کو فائدہ ہوگا. آپ پہلے گلگت بلتستان کے عوام کا یہ حق ملکیت دلوا کے دکھائے.
آپ حق ملکیت دلوا دے. میں آپ سے دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں جو ترقی ان پہاڑوں اور آپ کے وسائل سے اسلام آباد کا اور باقی وفاق کا ہوگا، یہ ہمارا تھرپارکر کا تو بھول جائیں گے. تھرپارکر میں، سندھ کا ریگستان میں، ان کی زمین کے نیچے کولا ہے، اور یہ کول، اتنا کول ہے ان کے پاس جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے. مگر اس لیے کہ انہوں نے ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہا، وہ کام جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو 90 کے دہائی میں کر رہی تھی وہ لے کے شروع کر دیا. اور وہ کیسے کیا؟ یہ پہلے ماننا پڑا کہ مقامی لوگوں کا حق. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ایک ایسا اتھارٹی بنا جس میں وفاقی وزیر بھی تھے، جو ہمارا کول کا تھر کول کا ادارہ بنا، وفاقی وزیر بھی موجود تھے، مگر اس کا سربراہ وزیر اعلیٰ کرتا تھا، وفاقی وزیر نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک آئینی، قانونی، سیاسی پیغام تھا کہ یہ وسائل سندھ کے مگر پورا پاکستان کو فائدہ ہو. ہم نے مقامی تھر کے عوام کو 80% نوکریاں تھر کول میں مقامی لوگوں کو دیا. اس کے بعد جو 10% ہے وہ باقی صوبہ سے، اس کے بعد جو 10% ہے وہ باقی پاکستان میں اور کچھ باہر کی دنیا سے. تو مقامی لوگوں کا اونرشپ ہوا، اس منصوبہ کا اونرشپ ہوا اس حد تک جو ان گاؤں کے جہاں سے یہ کولا نکلا اور ان کو یہ لوکیشن چینج کرنا پڑا، ان کے لیے ہم نے مفت بجلی کا بندوبست کی. اور جو تمام علاقہ ہے وہاں کا جو اس تھر کول منصوبہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ہم نے حصہ دیا ہمارا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی میں. بولے ہم نے ان کو آفر کیا کہ ہم حصہ دیں گے. انہوں نے کہا، ان کو یقین نہیں تھا، اس لیے 90 کے دہائی سے سنتے آ رہے تھے کہ یہ ہمارے پیروں کے نیچے یہ کولا ہے اور اس کولا سے ترقی ہوگا. تو آپ یقین کریں وہ مان ہی نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا آپ پیسہ دے دیں، آپ ہمیں وہ شیئرز نہیں دیتے اس کمپنی، شیئر دیتے وہ اور امیر ہو جاتے. انہوں نے پیسہ لے لیا. آپ یاد رکھیں جب وہ آتے ہیں آپ نے اپنا شیئر لینا ہے. اسی طریقے سوچ تو یہ تھا کہ تھر کول نے ترقی کرنا ہے، اس کا فائدہ صوبہ سندھ کو تو ہوگا ہی ہوگا، پورا پاکستان کو ہوگا. جہاں بجلی پہنچ رہا ہے پورا پنجاب کو بھی بجلی پہنچایا گیا، وہاں کو بھی فائدہ ہوا. لیکن سب سے پہلے وہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ سی پیک کا سب سے جو تمام منصوبے آپ کمپیئر کریں، جو سب سے کامیاب منصوبہ ہے وہ تھر کول کا منصوبہ ہے، جس کی وجہ سے پورا تھر پارکر کا ریگستان تبدیل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قسمت تبدیل ہوگا. تو اسی طریقے سے جب آپ کا حق مانا جائے گا، آپ کو اپنا اونرشپ دیا جائے گا، آپ کو اپنا رائٹ دیا جائے گا، آپ کا اپنا معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی کا ہم بندوبست کر لیں گے. اور آخری جو ہمارا 3 پوائنٹس میں سے حق روزگار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ جب بھی وہ حکومت میں آئیں ان کا ریکارڈ کچھ اور ہوتا ہے، آپ کچھ ایک دوسرا ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے، یقین مانیں، کہ ہم کتنا زیادہ نوکریاں دلوا سکتے ہیں. ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ نوکریاں کے موقع فراہم کر سکتے ہیں. اور یقین مانیں یہ باقی جماعتوں کو مجھے لگتا ہے کہ ان کا تو کوشش یہ ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو بے روزگار کر سکتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے پاکستان کے گلگت بلتستان کے عوام نوجوانوں کے لیے روزگار دلوانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے وہ حکومت کا، پبلک سیکٹر کا، پرائیویٹ سیکٹر کا ہو. جب پاکستان میں نہیں تو پاکستان کے باہر کا بھی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن روزگار دلوانا آپ کا محنت اور حکومت کا کوشش سے ہی ہوگا. یہ خود بخود
جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امیر لوگوں کو مزید امیر بنائیں گے، وہ امیر لوگوں کے پاس مزید پیسہ ہوگا تو وہ شاید مزید لوگوں کو نوکریاں دیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں۔ اب امیروں کو امیر کرنے کے بجائے ہمارے غریب کے نوجوانوں کو نوکری دلوا کے، معاشی ترقی دلوا کے، ان کو امیر بنا کے میں آپ کو دکھا دوں کہ کیسے ہم پاکستان کی معیشت کو عالمی سطح کا معیشت، عالمی طاقت نہ صرف دفاعی سطح سے مگر معاشی انداز میں بھی بنائیں گے۔ تو ہمارا عوام دوست، غریب دوست سیاست اور ان کا عوام دشمن، غریب دشمن سیاست، گلگت بلتستان کے عوام نے 7 جون پہ یہ فیصلہ کرنا ہے، اپنا ووٹ کی طاقت استعمال کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے عوام دوست حکومت بنانا ہے یا عوام دشمن حکومت بنانا ہے؟ آپ نے غریب دوست حکومت بنانا ہے یا غریب دشمن حکومت بنانا ہے؟